الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثنان فی الناس ہما بہم کفر الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، پچھلی جمعۃ المبارک پر صبر کی اہمیت اور اس کے اجر و ثواب کے حوالے سے چند معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ اس عنوان پر مختصر سی روشنی ڈالی۔ آج اس عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے پہلو پر تھوڑی بہت روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یاد رکھیں بہت ساری قباحاتیں، بہت ساری لغویات تھیں جو آج تک بھی کچھ لغویات ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں، جن میں سے ماتم کرنا، نوحہ کرنا، مفاخر بیان کرنا، یہ ساری چیزیں انہی کی ایک کڑی ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر صبر کی اہمیت جب آپ کے ذہنوں میں ہوگی تو پھر آپ کو یہ باتیں بڑے احسن انداز سے سمجھ آئیں گی۔ یہ عام رواج تھا، جب کوئی مر جاتا یا قتل ہو جاتا تو پھر سال ہر سال ماتم کیے جاتے، مرثیے پڑھے جاتے، وہاں پر خیمے لگا کر قبروں پر پورا سال لوگ بیٹھ کے روتے، لوگوں کو رلاتے۔ اس طرح کی حرکات و سکنات ان کا معمول تھیں۔ تو ان چیزوں سے روکا گیا، منع کیا گیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنی زبان حق کے ترجمان سے ان قبیحات سے منع فرمایا، کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت کی جاہلانہ رسومات تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اثنان فی الناس ہما بہم الکفر، فرمایا کہ لوگوں کے درمیان دو ایسی خصلتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ کفر میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، فرمایا نسب میں طعن کرنا، کسی کے نسب پر یعنی تہمت لگانا، اور میت پر نوحہ کرنا، یہ زمانہ جاہلیت کی دو خصلتیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ کفر میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور جو لوگ ان کو جائز اور حلال سمجھ کر کرتے ہیں وہ کفر کر رہے ہیں۔ یہ حرام ہے ایسا کرنا، اور جو ان کو جائز اور حلال سمجھ کے کرے پھر وہ گویا کہ کافر ہے۔ لیکن ان چیزوں سے بچنا اور ان کے بارے میں معلومات رکھنا یہ ہمارے واسطے بڑا لازم اور ضروری ہے۔ جس طرح کہ ان محرم الحرام کے ایام میں شیعہ حضرات اپنے حواریوں کو کہتے ہیں رو لو، ماتم کرو، نوحہ کرو، جتنا رو گے اتنا مولا حسین خوش ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ حضور نے منع فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کی چیزیں ہیں، اور ان کو جو بندہ جائز اور حلال سمجھ کر کرے گا پھر وہ کفر کرے گا۔ تو یہ ساری خرافات ہیں، لغویات ہیں، قبیحات ہیں، ان کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔
اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے تو یہ حدیث پاک پھر اس عمل کے لیے، یہ ماتم کرنا اور نوحہ کرنا اور مفاخر بیان کرنا، اس کی حرمت کے لیے ایک بین ثبوت ہے۔ اور پھر وہ آیات بینات جن میں اللہ رب العالمین نے صبر کرنے کو حکم عطا فرمایا، جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کرو، نماز سے مدد حاصل کرو، صبر سے مدد حاصل کرو۔ تو اس واسطے یہ آیات بینات اس طرح کی دیگر جو ہیں وہ بھی اس فعل کبھی کی حرمت کے لیے بین ثبوت اور واضح دلیلیں ہیں۔ تو جو پھر بھی نہ مانے، اللہ ہی ہے اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ رسومات زمانہ جاہلیت کے اندر بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ اور بڑی اہتمام کے ساتھ ان کو کیا جاتا تھا۔ کتب تاریخ کے حوالے سے ایک بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے ضرور کرنا چاہوں گا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک خاتون تھی جس کا نام تھا خنسا۔ وہ بہت بڑی شاعرہ تھی اور اس عورت کی شاعری فصاحت و بلاغت کا معیار تصور کی جاتی تھی۔ اس کا ایک بھائی تھا جسے وہ بڑا دلیر اور بہادر جانتی تھی، وہ قتل ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائی کے لیے پھر ایک قصیدہ منظوم کیا جو وہ پڑھ کے خود بھی روتی، دوسروں کو رلاتی، اور اس کا وہ قصیدہ عربی لغت کے اندر فصاحت و بلاغت کا معیار تصور کیا جاتا ہے۔ اس بلا کی اس کی فصاحت و بلاغت تھی، اور وہ اتنی مہارت رکھتی تھی کلام پر، اور اس کا کلام بڑا ہی معتبر ہوتا اور بڑا ہی دل ربا ہوتا، ہر دل عزیز ہو جاتا۔ تو معزز سامعین اسی وقار، وہ اپنے بھائی کے فراق میں اتنا روئی کہ قوت بصارت کو بھی ختم کر دیا۔ پھر کیا ہوئی؟ اللہ کریم جل وعلا کی کرم نوازی ہو گئی اس جاہل عورت پر، زمانہ جہلیت کی اس خاتون پر، کہ پھر اسلام کی جب نورانی کرنوں نے اس کے دل کے اندر جلوہ نمائی کی تو اس کے دل کو نور ایمان سے منور کر دیا، اور عشق محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اس کے قلوب و اذہان میں ایسا بچا، ایسا رسا اور ایسا بسا کہ اس کی دل کی کائنات ساری کی ساری تبدیل ہو گئی، اور وہ تعلیمات اسلامیہ کی شیدائی ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اس خاتون کے 3 بیٹے تھے، اس نے اپنے 3 بیٹوں کو لیا، اور اس وقت جنگ قادسیہ ہوئی تھی، اس جنگ کے اندر اپنے بیٹوں کو شریک کر دیا، اور امیر لشکر سے جا کر کہا کہ میرا زندگی کا بظاہر یہی سہارا ہے، ان کو میں دین اسلام کی سربلندی، اللہ رسول کی رضامندی اور جام شہادت نوش کرنے کے واسطے میدان کارزار میں پیش کر رہی ہوں، ان کو قبول کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے بیٹوں کو پاس بلایا، انہیں تھپکی دی اور وصیت کی، کہا کہ بیٹا، دشمنوں کے ہر وار کو تم نے اپنے سینوں پر برداشت کرنا ہے، ہر ضرب کو اپنی چھاتیوں کے اوپر سہ لینا ہے، اور پیٹھ نہیں دکھانی، مجاہدوں کی طرح لڑنا ہے، مجاہدوں کی طرح، اور ہر ضرب کا نشانہ اپنے سینے کو بنانا ہے۔ تمہاری پشتوں پر میں کوئی زخم نہ دیکھوں، کوئی ضرب نہ دیکھوں، اگر ایسا ہوا تو میں پھر
قیامت کے روز تم سے باز پرس کروں گی اور تم سے راضی نہ ہوں گی۔ پھر کیا ہوا؟ معزز سامعین عزیز وقار، دشمن نے بھی اپنی پوری قوت جنگ میں جھونک ڈالی، گھمسان کا رن پڑا، دونوں جانب سے پشتوں کے پشتے لگے، 3 دن تک یہ جنگ جاری رہی۔ بالآخر اللہ رب العالمین نے فرزندان اسلام کو فتح یابی عطا فرمائی، اسلام کا غلبہ ہوا، اور اس جنگ کے اندر شہدائے اسلام میں اس خاتون کے 3 بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، مسلمان فتح یاب ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ بزرگ خاتون اپنی لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے میدان کارزار کی طرف آ رہی ہے، تو رستے کے اندر کسی نے کہا کہ اے بوڑھی مومنہ، تیرے تو 3 بیٹے جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ تو وہ مرثیہ کہنے والی، واویلا کرنے والی، وہ ہر لحظہ ہر لمحہ ماتم کر کے خود رونے اور دوسروں کو رلانے والی خاتون، اس نے نہ تو واویلا کیا، نہ کوئی جزا فضا کا کام لیا، بلکہ کیا کیا؟ خاموشی سے چلتی رہی اور میدان جنگ میں پہنچی تو پوچھا لوگوں سے، تو لوگوں نے بتایا تیرے بیٹے شہید ہو چکے ہیں۔ کہتی ہے مجھے ان کی لاشوں پر لے چلو۔ لاشوں پر لے جایا گیا، کہتی ہے انہیں الٹا کرو، میں دیکھنا چاہتی ہوں میرے بیٹے شیروں کی طرح لڑے ہیں یا کہیں بزدلی کا مظاہرہ تو نہیں کر گئے، ان کی پیٹھ پر میں ہاتھ مار کے دیکھنا چاہتی ہوں کہیں کوئی ضرب اور زخم تو نہیں لگا ہوا۔ ان کی لاشوں کو اس کے کہنے پہ الٹایا گیا، تو پھر اس بوڑھی خاتون نے اپنے بیٹوں کی پشتوں پہ ہاتھ مار کے دیکھا، کسی کی پشت پہ زخم نہیں تھا، کوئی ضرب نہیں تھی۔ ہر زخم کو، ہر ضرب کو، ہر دشمن کے وار کو انہوں نے اپنے سینے پہ قبول کر لیا، بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اور بڑی فراخ دلی کے ساتھ، اور جام شہادت نوش کر گئے۔ اس کے بعد معزز سامعین عزیز وقار، اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ واویلا کرتی، بجائے اس کے کہ وہ واویلا کرتی، ماتم کرتی، چیختی چلاتی، اس نے کیا کہا؟ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر گویا ہوئی اور کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بشہادت ہؤلاء، تمام تر خوبیاں اس اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے مجھے ان بیٹوں کی شہادت کے شرف سے نوازا ہے۔ تمام تر خوبیاں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں میں یہاں پر بتانا یہ چاہتا ہوں، زمانے جہلیت کی ایک عام ان پڑھ عورت، اس کی کیفیت اور اس کا عالم یہ ہے کہ جب وہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے، جب تعلیمات اسلام سے بہرہ ور ہو جائے، تو اس کا عالم یہ ہو جاتا ہے، پھر وہ بے صبری نہیں کرتی بلکہ تسلیم و رضا کا پیکر بن جاتی ہے، صبر و استقلال کا پہاڑ بن جاتی ہے۔ تو وہ حسین کہ جو دوش مصطفیٰ پہ سواری کیا کرتے تھے، وہ حسین کہ جو زبان مصطفیٰ کو چوسا کرتے تھے، وہ حسین کہ جنہوں نے بارگاہ مصطفیٰ اور نگاہ مصطفیٰ سے علوم و معارف کے خزینے لوٹے ہیں، وہ حسین کہ جن کی دہلیز پر اسلام پناہ لیتا ہے، وہ حسین کہ جس نے اپنے خانوادے کے لہو سے شجر اسلام کو پروان چڑھایا، وہ حسین کیسے بے صبری کر سکتا ہے؟ وہ حسین اور ان کے گھر والے کیسے ایسی جاہلانہ اور لغویات حرکات کا ارتکاب کر سکتے ہیں؟ آج کہا جاتا ہے کہ انہوں نے واویلا کیا تو وہ ماتم کرتے رہے،
وہ ایسے ایسے کہتے رہے سامعین اسی وقار، جب عام سی عورت حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو اس کے صبر کا عالم یہ ہے کہ وہ 3 بیٹوں کی شہادت پر اللہ کا شکر بجا لا رہی ہے۔ تو آقا حسین وہ کس طرح بے صبری کرتے، امام عالی مقام تو شکر کرتے رہے، رب کی بارگاہ کے اندر تسلیم و رضا کا پیکر بنے رہے۔ آپ کا جو حوصلہ تھا اور آپ کا جو صبر تھا اس کی نظیر بزم کائنات کے اندر نہیں ملتی۔ اسی لیے تو عاشق کہہ گیا وہ جو حوصلہ تھا حسین کا، نہ وہ دید ہے نہ شنید ہے، لگے زخم جو دیکھے بدن پر، کہا عاشقوں کی یہ عید ہے۔ تو معزز سامعین اسی وقار، امام عالی مقام کیسے بے صبری کر سکتے ہیں؟ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لغویات سے منع فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مصیبت کے وقت اپنے رخساروں کو پیٹا، سینہ کوبی کی، جیسے یہ ایسے ایسے کرتے ہیں، گریبان چاک کیا، پھاڑ دیا، اور زمانہ جہلیت کی طرح غلط دعوے کیے، فلیس منا، حضور نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ تو پھر اس طرح کی حرکات و سکنات سے بچنا چاہیے کہ جن سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر شکوہ اور شکایت ہو۔ اللہ کریم تو اس کو پسند کرتا ہے جو اس کی بارگاہ کے اندر عاجزی اور انکساری سے جھک جائے، جو تسلیم و رضا کا پیکر بن جائے، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر منظور نظر ہے۔ واویلا کرنا، گلہ اور شکوہ کرنا، بے صبری کرنا، یہ زمانہ جہلیت کی رسومات ہیں اور تعلیمات قرآن اور تعلیمات اسلام کے عین منافی ہیں۔ ان سے منع کیا گیا اور حضور نے منع فرمایا ہے۔ یہ بخاری شریف کے حدیث پاک کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے علاوہ معزز سامعین اسی وقار، جب غزوہ موتا کے مقام پر، یہ بھی ایک بڑی جنگ تھی، اس جنگ کے اندر بھی مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ دشمن کی تعداد جو ہے وہ 1.5 لاکھ کے قریب تھی اور مسلمانوں کی کم و بیش 3,000۔ 3,000 1.5 لاکھ کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی شانیں ہیں اور اس کی مہربانیاں ہیں۔ اور اس جنگ کے اندر جن 3 جرنیلوں کے نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نامینیٹ کیے تھے کہ یہ شہید ہوں گے یکے بعد دیگرے، وہ حضرت زید ابن حارثہ، دوسرے نمبر پر حضرت جعفر الطیار ابن ابی طالب، اور تیسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن رواح رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام منتخب کر دیے کہ یہ یکے بعد دیگرے شہید ہوں گے، پھر جس کو چاہو سپہ سالار بنا لینا۔ جب اللہ کریم جل وعلا نے پھر مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرمائی، مسلمان کامیاب ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کے اندر ان حضرات کی شہادت اور جنگ کے حالات بیان فرمائے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، کیونکہ حضرت ابو طالب کے جو بیٹے ہیں، تو آپ کے آل خانہ سے تعزیت کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف فرما ہوئے تو آپ کی بیوی حضرت اسماء وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملیں اور انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جعفر طیار شہید ہو چکے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے اسماء، آج کے دن
اللہ رب العالمین نے جعفر طیار کو شہادت کے شرف سے نوازا ہے۔ تو معزز سامعین ذی وقار، آپ کی بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ ہوتا ہے کبھی کبھار اچانک جب کسی کو کوئی اس طرح کی خبر ملے، بتقاضۂ بشریت ہو جاتا ہے اچانک، کیونکہ بڑا غم تھا، بڑا دکھ تھا۔ سرتاج جب رخصت ہو جائے، عورت کے سر سے خامد کا سایہ اٹھ جائے تو مشکل ہوتا ہے اس غم کو سہنا۔ تو بے ساختہ آپ کی چیخ نکل گئی۔ آپ کی چیخ سن کر کچھ عورتیں جمع ہو گئی۔ جب اور عورتیں بھی جمع ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا اسماء لا تقولی حجرم ولا تضربی خدا۔ اے اسماء، زبان پر ایسے الفاظ نہ لانا جو زمانہ جہلیت کی طرح بےہودہ ہوں۔ ولا تضربی خدا، اور اپنے رخسار پہ تماچے نہ مارنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع کر رہے ہیں، نازیبا کلمات زبان پہ نہ لانا اور اپنے رخساروں پر تماچے نہ مارنا۔ حضور نے منع کر دیا، اور اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسے عمل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف منع کیا ہے بلکہ اس سے ناپسندیدگی کا اظہار بھی فرمایا ہے، اور ایسا عمل نہ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر قبول ہے نہ بارگاہ خدا کے اندر قبول ہے۔ سرکار نے منع کر دیا، وگرنہ جیسے ان کی شہادت ہوئی تھی بڑی دردناک طریقے سے ہوئی تھی، خود بھی روتے دوسروں کو بھی رلاتے، لیکن سرکار نے منع فرمایا۔ اور یاد رکھیں یہاں پر مسئلے کی بات، جب کوئی اذیت آ جائے، امتحان آ جائے، آزمائش پہنچ جائے تو پھر آنسو بہانا، آواز نکالے بغیر جائز ہے، غلط نہیں ہے، بہانے چاہیے آنسو، بندے کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، غم دکھ اور اس تکلیف میں تھوڑی تخفیف ہو جاتی ہے، تو آنسو بہانے میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے۔ واویلا کرنا، شور و غل کرنا اور عجیب و غریب پھر گلے شکوے کرنا، اس سے منع کیا گیا۔ مطلقاً آنسو بہانے سے منع نہیں کیا گیا، یہ جائز اور درست ہے۔ جتنی چیز کی گنجائش ہے اتنا کرنا چاہیے، اور جس کی نہیں ہے اسے چھوڑنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ پھر ان حضرات کی کتابوں سے میں آپ کی خدمت میں ایک دو حوالہ جات پیش کر دوں، وقت مختصر ہو رہا ہے، کہ جو پیٹنے پٹانے کو بڑا اچھا جانتے ہیں، ان کی اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ جلاء العیون اردو ترجمہ ہے اس کا، صفحہ نمبر 44 سے لے کے 47 تک، اور فروع کافی جلد نمبر 2 صفحہ 228، جلاء العیون کی جلد 1 ہے۔ ان کے اندر ان کے مصنفین نے کیا لکھا ہے۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہو جانے کا، حیات ظاہری سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا، آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو وصیت فرمائی۔ حضور نے آپ کو وصیت فرمائی تھی اس وقت جب آپ کا وصال کا وہ وقت تھا، اذا انا مت فلا تخمشی علی وجہا ولا ترخی شعرا ولا تنادی بالویل ولا تقیمی علی نائحۃ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ ہیں جو آپ کی زبان حق ترجمان سے نکلے اور جن کو شیعہ حضرات نے کاؤنٹ کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا انا مت، اے میری بیٹی جب میں فوت ہو جاؤں،
جب میرا وصال ہو جائے فلا تخمشی علی وجہن، تو پھر میری وجہ سے، میرے اس وصال کی وجہ سے اپنے چہرے پر ہاتھ نہ مارنا، رخسار کو، اپنے رخساروں کو، چہرے کو نہ پیٹنا، نہ نوچنا۔ نوچنے کا لفظ ہے، اپنے چہرے کو نہ نوچنا۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَلَا تُرْخِي شَعْرًا، اور نہ ہی اپنے بال کھولنا، وَلَا تُنَادِي بِالْوَيْلِ، اور نہ ہی واویلا کرنا۔ جس طرح عورتیں کہتی ہیں کوئی ایسی ناگہانی مصیبت آئے، ہائے میں اجڑ گئی، ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں رڑ گئی، ہائے میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہول فول کہتی ہیں۔ فرمایا وَلَا تُنَادِي بِالْوَيْلِ، واویلا نہ کرنا جیسے زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا۔ وَلَا تُقِیمِی عَلَیَّ نَائِحَةً، اور فرمایا کہ میرے اوپر کسی نوحہ کرنے والی کو کھڑا نہ ہونے دینا۔ تو سیدنا پھر ایسا ہی کیا جیسا حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ نہ تو آپ نے ماتمی مجالس کا انعقاد کیا، نہ ماتم کیا، نہ کسی کو کرنے دیا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے اس عمل کے کرنے سے منع فرمایا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ان کے اپنے کہہ رہے ہیں۔ تو معزز سامعین، اسی وقار آج کہتے ہیں رو لو، ماتم کرو، پیٹو، چیخو، جتنا کرو گے اتنا مولا حسین خوش ہوں گے۔ یہ تو تعلیمات اسلام کے سراسر منافی ہے۔ اور پھر نہج البلاغہ مطبوع تہران، اس کا مصنف کہتا ہے حضور علیہ السلام کے وصال کے حوالے سے جب مولا علی آپ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو پھر مولا علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے ہمیں صبر کرنے کی تلقین نہ کی ہوتی اور جزا فضا کرنے سے ہمیں روکا نہ ہوتا تو ہم اتنا روتے کہ رو رو کے اپنی آنکھوں کا پانی ختم کر دیتے، لیکن آپ نے منع کیا ہے، جزا فضا نہیں کرنی، واویلا نہیں کرنا، رونا پیٹنا نہیں ہے ایسے، تو اس لیے ہم رکے ہوئے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ تو معزز سامعین ذی وقار، آقا علیہ السلام نے صبر کی تلقین فرمائی، مولا علی نے صبر کی تلقین فرمائی، اور خانوادہ آل بیت نے بھی صبر ہی کی تلقین فرمائی۔ کڑے وقت میں اللہ کی بارگاہ کے اندر جبین نیاز کو خم کر لینا، اللہ رب العالمین کی رضا کے اندر راضی رہنا اور اس کی بارگاہ کے اندر جبین نیاز کو جھکا لینا، یہی انسان کی اصل بندگی ہے، اور اسی کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا ہے۔ رب کریم جل وعلا اپنے پیاروں پر امتحان ڈالا کرتا ہے، تو جس پر جیسا امتحان آئے وہ اس کے اندر ثابت قدمی اور صبر و استقلال کا پیکر بن کر اسے خندہ پیشانی سے قبول کرے تو اللہ رب العالمین اس کے امتحان کو آسان فرما دیتا ہے۔ اب وقت ہی نہیں رہا کہ مزید آگے گفتگو کو بڑھاؤں، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے پر اس گفتگو کو اور مزید آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر اختتام پذیر بھی ہمارا یہ موضوع ہو جائے گا، میں کوشش کروں گا اسے کمپلیٹ کرنے کی۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے، کسی پہ کوئی اٹیک نہیں، کسی پر کوئی تنقید نہیں، ہم اپنا عقیدہ وہ بیان کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر بندے تک جو تعلیمات اسلام ہیں، جو مسلک اہل سنت ہے، اس کی روشنی پہنچ سکے۔ باقی استقامت اختیار کرنا اور ہدایت دینا یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے کہ رب کریم جل وعلا ہمیں تعلیمات قرآن اور تعلیمات اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں ادا کر لیں۔